نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وبعد محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان کی ان پر نور اور پربہار ساعتوں میں ایک بار پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں نے آج کے اس درس کے لیے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا تعلق ماہ رمضان اور روزوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی اس آیت کریمہ میں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے بالکل واضح ہو جائے، یعنی اتنے اجالا ہونے تک کھاؤ کہ تم سفید و سیاہ میں امتیاز کر سکو، فرق کر سکو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر غروب آفتاب تک، شام تک تم روزے کی تکمیل کرو۔ یعنی سحری کا حکم اس آیت کریمہ میں ملتا ہے، اور روزے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اس کا حکم ہمیں اس آیت کریمہ میں ملتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہے، اور روزے کے لیے سحری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بڑی ہی پیاری، بڑی محبوب اور بڑی ہی مرغوب سنت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ بہت تاکید آپ نے سحری کے لیے فرمائی، لہذا سحری ایک مرغوب اور محبوب سنت ہے جس کو کوئی بھی عاشق رسول ہرگز ترک نہیں کرے گا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی سحری کے لیے جاگ نہ پائے، بیدار ہو نہ پائے، کسی وجہ سے اس کی سحری رہ جائے تو کیا وہ روزہ ترک کر دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ سحری سنت ہے اور روزہ فرض ہے۔ سنت کے لیے فرض کا ترک جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی قصدن جو ہے صرف اس لیے کہ میں نے سحری نہیں کی ہے وہ روزہ ترک کر دے گا تو جو ہے وہ گناہگار ہوگا روزہ ترک کرنے کا۔ اللہ کے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر کسی عذر کے قصدن کسی ایک روزے کو بھی ترک کر دیا ماہ رمضان کے، اور پھر اس کے بدلے میں اگر وہ ساری زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو بھی اس ایک ماہ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا صرف اس وجہ سے ہمیں روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سحری میں جاگ نہیں پائیں۔ بسا اوقات ہوتا ہے بہت تیاری اور اہتمام ہم کرتے ہیں سحری کے لیے، مگر تھکان کی وجہ سے، کبھی غفلت کی وجہ سے ہم جاگ نہیں پاتے ہیں تو سحری ہماری رہ جاتی ہے اور سنت جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ مگر روزہ چونکہ فرض ہے اس کو پھر بھی رکھنا ہی پڑے گا۔ روزہ فرض ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ عوام میں غلط فہمی ہے کہ اگر ہم نے سحری نہیں کی تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ سحری اگر نہ کر پائیں یا سحری کے لیے جاگ نہ پائیں تو بھی ہر حال میں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات و ارشادات کے مطابق ہمیں ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عشر رحمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اپنی رحمتوں کی بارش اپنے غلاموں پہ، اپنے محبوب کے عاشقوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔